لاسٹ آپ کا اگر آخری ہے، میں آپ کو ایک سوال کا حق دے دیتا ہوں، اس کے بعد دوسرے کالر کو لے لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ آخری جو سب سے اہم سوال ہے، سب سے جو مشکل سوال ہے، یس سر، سب سے جو شیعوں کو پسانے والا سب وہ سوال کر دو، بسم اللہ سر 2 منٹ دو گے سر اس کے لیے؟ بسم اللہ 2 منٹ دو گے سر بسم اللہ اس سوال کے لیے؟ بسم اللہ سر حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین کے لیے کفار کے ساتھ لڑتے رہے، تلواروں کے زخم برداشت کیے، مگر دین کو نہیں چھوڑا، دین کو پہنچایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، اشجع الناس، اعلم الناس، افضل الناس، سارے القاب دیے ہماری سلام کے اوپر، مگر سر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، نعوذ باللہ آپ کے بقول کونے میں بیٹھے رہے، دین نہیں پہنچایا۔ حالانکہ دین تو نہیں پہنچایا، مگر دین کا مین جو دین اصل دین ہے قرآن مجید، اس کو بھی چھپا دیا اور وہ بھی نہیں پہنچایا۔ یہ کون سی خلافت تھی کہ حضرت ابوبکر عمر سے ڈر کر کونے میں بیٹھ کے دین نہیں پہنچایا؟ اما فاطمہ ان کو بولتی رہی کہ خدا کے واسطے باہر نکلو، دین پہنچاؤ، اور وہ پھر بھی نہیں نکلے۔ لیکن یہ عجیب بات تھی کہ یہ کون سا دین تھا؟ یہ حضرت علی رضی اللہ، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں بیٹھے رہے، اور آپ کے بقول آپ نے کہا کہ دین بعد میں نافذ ہوگا اور قرآن بھی 12واں لائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت سارے کے سارے دنیا کے اندر کافر ہیں، قرآن بھی نہیں ہے، اسلام بھی نہیں ہے، دین بھی نہیں ہے، اور آپ اپنے آپ کو کیمرہ پر بیٹھ کر مومن کہہ رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ امت کے پاس قرآن نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ عجیب بات ہے سر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنی اہم خلافت تھی، اتنی اہم خلافت تھی، جس کی وجہ سے آپ نے ابو بکر عمر عثمان کو غاصب لکھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کبھی صراحت بھی قرآن مجید کے اندر نہیں بیان کی کہ میرے بعد کون خلیفہ بنے۔ بقول آپ کے بھی قرآن کے اندر یہ صراحت نہیں ہے کہ کون خلیفہ بنے گا۔ آپ نے بھی بڑا زور لگایا حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل ثابت کرنے کا، لیکن آپ اس کو بھی خلیفہ بلا فصل ثابت نہیں کر سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کبھی حضرت علی کا نام لے کر نہیں کہا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا۔ مولا کی منع 63 جا کے نکال دو کہ یہ مولا کی منع ہے، لیکن اور جب آپ نے کہا کہ خلیفہ حضرت علی بنے گا، اور آپ نے واضح طور پر کہا کہ حضرت علی خلیفہ بنے، حالانکہ خلافت کے لیے حضرت علی کے لیے 7 مقامات بیان کیے، کبھی ذوالعشیرہ کے موقع پر، کبھی تیسرے سال، کبھی خلافت کے اس کے قیامت کے بھی سورہ قیامت کے بعد، اور آپ نے اس کے اندر اتنی تعداد بیان کی کہ 7 رخ بیان کر دی کہ حضرت علی کب خلیفہ بنے گا۔ کہیں پر آپ نے صراحت نہیں کی۔ جی ختم۔ نہ امت کے پاس نہ خلافت ہے، یہ کون سی سر دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے آپ لوگوں کا؟ نہ قرآن کو مانتے ہو، نہ قرآن امت کو دیتے ہو۔ ایک قرآن ہے جس کو آپ مانتے نہیں، دوسرا قرآن ہے جس کو آپ لاتے نہیں سر۔ اوکے تھینک یو سر، آپ کا سوال، اب سوال سن لو، تھینک یو سر، آپ کا ٹائم ختم ہے۔ میرا سوال سوال کے جواب دے رہے ہیں، اب آپ کے سوال کے جواب دے رہے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائی، انہوں نے جب آدمی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو اور مقابل پہ تہمت لگانے کی عادت ہو تو کہ پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اور جھوٹ سے جس کو حیا نہ ہو نا، تو اس کا بھائی مثلا شخص کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ نہیں بنایا، اور جو پیغمبر کے ایک حدیث کو جھٹلاتا ہے نا، وہ لا تکذبوا علی فمن کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، مجھ پہ جھوٹ نہ بولو، جو شخص مجھ پہ جھوٹ باندھتا ہے اس کی جگہ جہنم ہے۔ تم نے ادھر سب کے سامنے جھوٹ بولا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو نام لے کر خلیفہ نہیں بولا ہے۔ دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے کتاب السنہ ابی بکر ابن ابی عاصم جزء اول، اور اس کا کتاب کے محقق ہیں ڈاکٹر باسم بن فیصل جوابرہ، استاد الحدیث بکلیت اصول الدین بجامعۃ امام محمد بن سعود الاسلامی ریاض میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کا جزء اول ہے، کتاب سن 1998 میں چھپی ہے۔ اچھا، یہ ہے صفحہ نمبر 799 میں، حدیث نمبر 1222، عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی انت منی بمنزلة هارون من موسى انك لست نبيا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی۔ اور بھائی جھوٹ اگر دلیل ہو نا کہ پیغمبر، آپ کو تو حیا ہی نہیں ہے، شیعوں پہ جھوٹ باندھتے ہو، پیغمبر پہ بھی شروع کیا کہ پیغمبر نے نام لے کے ان کو خلیفہ نہیں بولا، یہ کیا ہے؟ وانت خلیفتی، تم میرا جانشین ہو میرے بعد ہر مؤمن پر۔ عائشہ نمبر 1، اسناد حسن، اور حدیث حسن حدیث صحیح کے اقسام میں سے ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ بھائی دیکھیں، جھوٹ جب آپ پیغمبر پہ جھوٹ مارتے ہو نا معاویہ صاحب، تو آپ کو شیعوں پہ کہ اللہ سے جب ڈر نہیں ہے، پیغمبر پہ تم جب تہمت لگاتے ہو کہ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفہ کہہ کر نہیں کہا ہے، تو شیعوں پہ تمہارا اس سے کیا ہے کہ تم کہتے ہیں کون شیعہ ہے جو قرآن کو نہیں مانتا؟ ہمارا بالکل ایمان ہے کہ ہم قرآن کے ہر آیت پہ ایمان رکھتے ہیں اور اسی کی تلاوت کرتے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ وہ آپ ہیں
بھائی کہ آپ کے نزدیک یہ ہے بھائی، میں آپ کے خدمت میں یہ حدیث دکھا دوں. یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، ٹھیک ہے بھائی. سنن ابن ماجہ چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنت 2008 میں، دار الفکر بیروت میں. ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 453 میں، 453 میں، باب رضاء الکبیر میں، باب رضاء الکبیر میں، ٹھیک ہے نا. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن لوگوں کو نہیں دکھایا، لوگوں سے ڈر گئے، اور آپ نے جھوٹ بھی بولا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کہتے تھے کہ آؤ جاؤ تم دین کو ظاہر کرو، قرآن کو ظاہر کرو، وہ نہیں مانتے تھے. تم اتنے جھوٹے، اللہ کی لعنت ہو تمہاری شکل پر. من کان فی هذه اعمى فهو فی الآخرۃ اعمى واضل السبیل. تم اس دنیا میں بھی اندھے ہو، آخرت میں بھی اندھے ہو. کب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا کہ تم آ کے دین کو ظاہر کرو، قرآن کو ظاہر کرو، اور وہ نہیں مانتے تھے. یہ کس کتاب، اشیا کتاب یا عمری کتاب میں لکھا؟ تم اتنے جھوٹے ہو. تم سچ بول کر شیعوں کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے نا، تمہاری مجبوری. اور مجھے نہیں چاہیے کہ آپ لوگ جیسے لوگوں کے ساتھ میں بات کروں. ایسے گٹیا لوگ جو ایسے جھوٹ منہ میں ایسے جھوٹ کہتے ہیں. اور بھائی کس شیعہ کتاب میں لکھا ہے؟ میں نے بار بار آپ سے پوچھا کس شیعہ کتاب میں لکھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام غدیر خم میں امام بنے؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرماتے تھے تم جا قرآن کو ظاہر کرو، اور وہ نہیں کرتے تھے، اور وہ بھی ڈر کے مارے. تو اللہ کی لعنت ہو تمہاری شکل پر. اچھا، یہ دیکھو حدیث نمبر 1944 عن عائشہ. عائشہ نے روایت کی ہے لقد نزلت آیت الرجم، رجم نازل ہوا، رضاعت العشر کبیرا، رضاء عشر کبیر. یہ آیت قرآن میں مجھے دکھاؤ نا. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ، اور یہ میرے بستر کے نیچے پڑا تھا. یہ تمہارا دین ہے، بستر کے نیچے، قرآن کو بستر کے نیچے رکھتے ہیں. فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وَتَشَاغَلْنَا مِن مَوْتِهِ دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ہم مصروف ہو گئے، تو ایک بکری نے قرآن کھا لی، قرآن کھا لی، اور یہ سب ضائع ہو گیا. بھائی جب تم اپنا بولو نا، جب تمہارے رب نے وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جب تمہارے رب نے قرآن سے ایک بکری سے قرآن کو نہیں بچا سکا، تو تم امیر المومنین علیہ السلام سے تمہیں کیا حق حاصل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر سے کیوں نہیں لڑے؟ صحیح ابن ماجہ، محمد ناصر الدین البانی کی کتاب ہے، چاپ ریاض سن 1997 میں. اسی حدیث کو نقل کر کے کہتے ہیں حدیث حسن ہے. بھائی یہ حدیث حجت ہے، حدیث حجت ہے. بکری نے تمہارا قرآن کھا لیا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہیں اٹھے تلوار لے کر، بھلے قرآن مجید پڑھو. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نہیں ڈرے، ہارون فرعون سے نہیں بھی ڈرے. جب سامری نے قوم کو بچڑے کی عبادت کی دعوت دی، حضرت ہارون علیہ السلام نہیں لڑے. ٹھیک ہے نا. اگر ان کے لیے لڑنا، کیونکہ اس کے کوئی انصار نہیں تھے ہارون علیہ السلام کے، سامری کے خلاف نہیں لڑے، اور سامری نے پوری امت کو مشرک بنا دیا ہے. اگر ان کے لیے یہ مقبول ہے، ٹھیک ہے نا، اگر اعتراض کرو گے ہارون پہ تو کافر بن جاؤ گے، اسی طرح وسیع کے لیے بھی جائز ہے. اوکے، یہ تمہارا جواب.